اجتنبوا السبع الموبقات، بچو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ وہ کیا ہے ہلاک کرنے والی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کیا ہے ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمائی الشرک باللہ، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، باللہ، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ مہلک چیز ہے، سب کچھ ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر انسان کو توحید سمجھ آ جائے نا، پھر مشرک سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ انما المشرکون نجس، فرمایا یہ مشرک نجس ہے۔ ایک نجس ہوتی ہے، کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی وہ نجس ہے، وہ خود جو ناپاکی گندگی پیشاب وغیرہ ہے وہ نجس ہے۔ قرآن نے مشرک کو نجس کہا ہے۔ اور آج کل لوگوں کو غلط فہمی ہے، جو مولوی ویسے لگے رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو، یہ بڑی غلط بیانی ہے کہ کلمہ پڑھا تو اب شرک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پھاٹک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ شرک نہ ہو، انشاءاللہ توحید ہوگی پھر مزہ آئے گا۔ مشرکین مکہ اگر ان کے آپ عقائد پڑھیں نا قرآن میں جو ہے، جو ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، عوام کو پڑھاتے ہیں، تو کسی کو شک نہ رہے کہ آج شرک ہے یا کہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ پتہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی کشتی تلاطم میں آ جاتی، بھنور میں آ جاتی، اس وقت کیا کرتے تھے؟ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکار، اللہ نجات دے دے، نجات دے دے۔ جب اللہ نجات دیتا اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک شروع کر دیتے تھے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے دیکھو نا جی ہم اللہ کو پکارتے ہیں مشکلات میں، پھر مولوی ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ سخت تکلیف میں اللہ کو پکارتے تھے اور آگے پیچھے غیروں کو بھی پکارتے تھے۔ قرآن نے کہا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور میں عقیدہ بیان کرنے لگا مشرکین مکہ کا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے بنایا ہے، آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے معاملات کرنے والا، تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہے کرنے والا۔ پھر اللہ نے یہ نہیں فرما کہ میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، أَنَّا تُؤْفَكُونَ، أَنَّا تُسْخَرُونَ، مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، تو پھر غیر اللہ کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ نہیں جی اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ غلط فہمی چھوڑ دو کہ میں نے کسی کو بھی اختیار دیا ہو جو چاہے کر لے، نہیں، بِإِذْنِ اللہ، دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرانی ہے، دوا کھانی ہے، لیکن سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، چاہے تو آرام دے چاہے نہ دے۔ پہلی چیز ہے شرک، انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَالسِّحْرُ، فرمایا دوسری چیز ہے جادو کرنا اور کرانا۔ آج آپ کہیں کہ یہ شاید مبالغہ کر رہا ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس وقت جتنا جادو کا زور ہے نا، زمانہ جاہلیت میں اتنا نہیں تھا۔ نہ اس میں مقدمہ ہوتا ہے، نہ کوئی کیس ہو سکتا ہے، نہ پنچایت میں بات ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کرایا کیسے۔ بِإِذْنِ اللہ، جس طرح گولی ماری اللہ کو منظور ہوا تو بِإِذْنِ اللہ اسے نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ جادو بھی اسی طرح گولی سمجھے، بِإِذْنِ اللہ روحانی گولی ہے۔ تو فرمایا وَالسِّحْرُ، جادو کرنے کرانے والا
یہ ہلاکت والا کام کر رہا ہے۔ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بے جا کسی کو قتل کرنا، مار دینا۔ آج معاشرے میں ہے، میری تقریر پہ بڑے اعتراض بھی ہوتے ہیں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، سودا سستا ہے، میں بڑا خوش ہوں جس دن بھی میں سنوں فلاں میرے مسئلے پہ اختلاف ہوا، بشرطے کہ مجھے یقین ہو کہ یہ مسئلہ میں نے کیا ہے اور میں یقین سے کرتا ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دین کی وجہ سے باتیں ہو رہی۔ آج اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے کہے میں نے قتل نہیں کیا تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی بھی یہاں قاتل نہیں بیٹھا ہے الحمدللہ، لیکن ایک قتل ہے جو دنیا میں بڑا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ منصوبہ بندی۔ عمل ہے گرا دو، 10,000 روپے لے لے، 5 لے لے، 6 لے لے، یہ ریمی نکال دو۔ جس عورت نے ایسا علاج کرایا کہ وقفے کے لیے ہے، بیمار ہے، وہ علیحدہ بات ہے، یہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ صرف بچے زیادہ نہ ہوں اور اس نے علاج کرایا یا ریم نکلوا دیا، آؤ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کبھی اس عورت کو سکون نہیں ہوگا، یہ ایسا گناہ کیوں ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ تیسری چیز ہے کسی نفس کو ہلاک کرنا، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ ابھی کچا بچہ ہے، تجھے اس کی رزق کی فکر پڑ گئی ہے، مکان کی فکر پڑ گئی ہے، کاروبار کی فکر پڑ گئی ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نوجوان کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ وہ پیٹ میں جو بچہ ہے چاہے 1 دن کا حمل ہے، اس کو بھی نہ قتل کرنا ہے نہ کرانا ہے۔ جس نے کرایا وہ لعنتی، جو لیڈی ڈاکٹر ہے، LHV ہے، دائی ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، دنیا میں بھی جہنم میں اور قبر میں بھی جہنم میں اور آخرت میں بھی جہنم میں۔ اسی جہاں قتل کی بات ہے، صرف یہ نہ لیا کرو نوجوان کو، بوڑھے کو، عورت کو قتل کیا، یہ بھی آگے وضاحت کیا کرو یہ بھی قتل ہے اور قرآن نے اس کو قتل کہا۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، 3 گناہ۔ اور چوتھا کیا جس وجہ سے میں نے حدیث پڑھی ہے؟ وَأَكُلُ الرِّبَا، فرمایا سود کھانا۔ یہ جو سود کھانا کھلانا ہے یہ مہلک چیز ہے۔ یقین کرنا اگر بہترین کھانے پکے ہوئے ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی کھانے پینے کے شوقین ہیں، ہم ہوتے ہیں، عام ایک بات کی جاتی ہے، لیکن حلال کے، حرام کے نہیں۔ تو میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ، بہترین کھانوں کو چھوڑ دیں گے، تھوک دیں گے، انشاءاللہ دال روٹی لسی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، لیکن سودی کاروبار والے کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ راشی کی، رشوت کی وجہ سے کھانا ہم ناپسند نہیں بلکہ حرام سمجھیں۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، یہ مہلک چیز ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانا۔ آج لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، جو خدا کی قسم فلاں ایسی چیز ہے، فلاں ایسی، خدا کی قسم۔ جھوٹی قسم یہ مہلک ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 سودا کرنے والے جب جھوٹ بولتے ہیں نا، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَيْنَهُمَا، جا سیل بڑی ہوگی برکت کوئی نہیں ہوگی۔ اور جب سچ بولتے ہیں نا، بُورِکَ بَيْنَهُمَا، شام کو 1000 لے آنا، برکت جو ہے وہ ڈیرا لگا لے گی۔ کئی لوگ ہیں ہسپتالوں سے بھی بچتے ہیں، کئی لوگ ہیں ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا جب برکت ہوگی اللہ پاک فضل خرچی سے بھی بچاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں شادیوں پہ زیادہ خوشی، اور یہ کنجوس ہیں، کنجوس نہیں ہے۔ الحلال لا يتحمل الاسراف، ہدایت والا کہتا ہے اگر حلال ہو آدمی فضل خرچی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ الحلال لا يتحمل الاسراف، حلال آج پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، داماد اور یار اور پولیس والے، وہ کسی کے مال و دولت پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ اور عشر کا خیال ہی نہیں ہے۔ کوئی غریب آ جائے تو اسے دھکے دے کے
بھیجا جاتا ہے، اور مدرسے اور مجاہدین کی اور غریبوں کی بات آ جائے تو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہ حرام مال جو ہے، الحلال لا يتحمل الاسراف۔ اور چھٹے نمبر پہ کون ہے؟ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ۔ ادھر مقابلہ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، پہاڑوں میں ہے، میدانوں میں ہے، اود ہے، بدر ہے، حنین ہے، جی پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، سعودیہ میں ہے، ترکی میں ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، مقابلہ ہو رہا ہے، اور جہاد کرنے والا موت اور شہادت کے ڈر سے بھاگ آتا ہے۔ فرمایا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مہلک ہے، مہلک، اس چیز نے سب کچھ برباد کر دیا اس کا۔ ایک بات بڑی دلچسپ ہے، گھڑی کی طرف نہ دیکھیں، میرے ذہن سے نکل جائے گی۔ آپ بڑے ذوق والے لوگ ہیں۔ یہ جہاد یہاں کئی نوجوان بیٹھے ہیں، میرا یقین ہے وہ کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرنے پہ قادر ہو نا، تو وہ ایک جنگ لگ جاتی ہے ایمان کی اور ادھر شیطان کی۔ اگر آدمی کے اندر ایمان ہے نا تو گناہ کرنے پہ قادر ہے نا، اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے حل من مبارز، حل من مبارز، آ مجھ سے یہ گناہ کرا، آ مجھ سے یہ گناہ کرا۔ اگر ایمان کامل ہے تو کبھی بھی شیطان غالب نہیں آتا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایک وہ جہاد ہے، اس سے بھی نہیں بھاگنا، ایک یہ جہاد ہے کہ گناہ پہ قادر، گناہ پہ قادر، پھر گناہ نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وہ بھی بدبخت ہوا جو اس جہاد سے آیا۔ یہ اس سے بڑا بدبخت ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر غالب کر دیا ہے۔ اس دنیا میں جب انسان کسی گناہ پہ قادر ہو نا، چاہے جھوٹ ہے، رشوت ہے، نظر کی حفاظت نہیں کر رہا، کوئی خدا نخواستہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، حرام کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا جب یہ کرے گا تو قیامت کے دن رحمت کے سائے کے۔ اور ساتویں چیز کیا ہے؟ آخری، وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کسی مومنہ عورت کو، کسی مومن مرد کو بہتان لگانا، تہمت لگانا جو اس کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ بہتان لگایا فرمایا کیا ہوگا؟ لا یخیق المکر السیء الا بعلی، تجھ پہ بھی لعنت اور تیری قبر پہ بھی لعنت برسے گی، اور قیامت کے دن تجھے کتا اور خنزیر بنا کے، بندر بنا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن لوگوں کو بہتان لگانا، فرمایا یہ بھی ہلاکت والی چیز ہے۔ آخر میں دوہرا دوں، آج موضوع کیا تھا؟ سود کی حرمت۔ بیچ میں اور حدیث میں چیزیں آ گئیں کہ سود، اس کے گرد و غبار سے بھی بچو۔ اور نوجوانوں، ابھی میں نے ایک حدیث سنائی کہ میرے آقا نے ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ پہ نشان تھے۔ فرمایا یہ کس کے نشان ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں موچیوں کا کام کرتا ہوں نا، اس وجہ سے نشان پڑ گئے۔ آپ نے ہاتھ کو چوما اور فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ ہاتھ خدا کی قسم انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ محنت کر لو حرام اور حرام کے شائبے سے، اور سود سے بچو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔